أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور اے پیغمبر، جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا۔ کہہ دو کہ میں تو اسی بات کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کا بیجا مطالبہ بیان کیا ہے۔ کفار ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، ستانے کے لیے بیجا مطالبے کرتے تھے۔ ان مطالبوں میں ان کا ایک مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق معجزات دکھلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر کرنا یہ اپنا اختیار نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ان معجزات کا ظہور ہوتا تھا۔ یہ ہمیشہ مطالبہ کرتے رہتے تھے، معجزہ دکھائیے۔ اصل میں ان کو ماننا تو رہتا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے معجزات دکھاتے ہی رہتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے کسی معجزے کا ظہور ہوتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ارے یہ تو تم نے جادو کر دیا۔ مثال کے طور پر کفار نے ایک مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ نبی برحق ہے تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا تو ایک وادی کی طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری وادی کی طرف چلا گیا۔ اسی طریقے سے ابو جہل ملعون نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں کیا ہے یا خود تمہاری مٹھی میں کیا ہے وہ بتا دے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیجئے کہ مٹھی میں کیا ہے، جو مٹھی میں وہی بتا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو مٹھی میں جو کنکریاں تھی، کنکریاں کلمے پڑھنے لگی۔ تو ابو جہل نے ان کنکریوں کو پھینک دیا غصے سے کہ ان کے اوپر بھی محمد نے جادو کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس کے پاس ایک پیتل کا بت تھا اور وہ اس کو بہت محبوب رکھتا تھا۔ ابو جہل اس پیتل کے بت کو بڑا ہی محبوب رکھتا تھا اور ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، کندھے پہ اٹھائے لیے پھرتا تھا۔ ایسا خدا تھا ان کا وہ کہ ہر وقت اس کو ساتھ رکھتا تھا، کندھے پہ اٹھائے پھرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ آج تمہاری نبوت کی تکذیب یہ میرا پیتل کا بت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کو رکھ دیا اور کہنے لگا یہ میرا بت آج نعوذ باللہ تمہاری نبوت اور رسالت کی تکذیب کرے گا۔ لیکن ایسا ہوا کہ وہ بت چل کر کے آیا ذرا دور اور اوندھا گر گیا، اور اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل ملعون جو اس بت کو محبوب رکھتا تھا اسی وقت اس کو زمین پر پٹخ دیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار معجزات ان کے سامنے پیش کر چکے تھے، لیکن چونکہ ان کو ماننا نہیں تھا، جب ماننا نہیں تھا تو نہیں مان رہے تھے وہ۔ سب سے بڑا معجزہ علماء نے باضابطہ اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، خصائص کبریٰ، خصائص صغریٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات اس کے اندر لکھے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2000 سے زیادہ معجزات تھے، بعض علماء نے اور زیادہ لکھا ہے۔ تو ان معجزات میں سے 2 معجزات جن کا مشاہدہ قیامت تک ساری دنیا کے لوگ کرتے رہیں گے، 2 معجزات کا میں اس وقت تذکرہ کروں گا کہ وہ لوگ ہمیشہ معجزہ دکھاؤ کہتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے 2 معجزات کا جو ظہور کیا، ان معجزات کا مشاہدہ قیامت تک آنے والی نسلیں کرتی رہیں گی۔
ایک معجزہ تو یہ ہے، حج کے موقع پر آپ کو معلوم ہے رمی جمار کیا جاتا ہے، کنکر مارے جاتے ہیں۔ بت کو وہ جو ابلیس تھا اس کے اوپر کنکریاں، ہر حاجی کے لیے 7 کنکریاں مارنا ضروری ہے، 3 دنوں تک مارتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ 1 کروڑ کے قریب حجاج کرام تشریف لاتے اور ہر حاجی 3 دنوں تک 21 کنکریاں مارتا ہے۔ تو اس کا تو یہ تقاضا تھا کہ ہر سال پہاڑی وہاں کھڑی ہو جاتی تھی، اتنے کنکر مارے جاتے کہ پہاڑ جمع ہو جاتا تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کا حج اللہ قبول فرما دیتے ہیں ان کی کنکریاں فرشتے اٹھا دیتے ہیں۔ وہاں جو کنکریاں پڑی رہتی ہے وہ کنکریاں انہی حاجیوں کی رہتی ہے جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ جن کا حج قبول ہو جاتا پتھر کنکریوں کو فرشتے اٹھا دیتے ہیں۔ وہاں پر بہت کم کنکریاں پڑی رہتی ہیں جس کو وہاں کی حکومت کرین کے ذریعے سے یا مشین کے ذریعے سے صاف کرانے کا اہتمام کرتی ہے۔ لیکن دیکھیے آپ ہر سال اتنے لوگ حاجی، 1 کروڑ سے زیادہ حاجی کنکر مارتے، لیکن وہاں پر کنکر نظر بہت کم آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ معجزہ ایسا بتا دیا، قیامت تک آنے والی نسلیں اس کا مشاہدہ کرتی رہیں گی۔ دوسرا معجزہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک جب سے نازل ہوا ہے آج تک 1444 ہجری یعنی 1450 سال گزر گئے۔ جب بھی چیلنج تھا اب بھی چیلنج ہے، لیکن اس چیلنج کو آج تک کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، بہت سارے معجزات تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معجزات کو اللہ نے ظاہر کیا، لیکن سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک ہے۔ ایک ایسا امی آدمی، ان پڑھ آدمی جس نے کبھی کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کی ہو، کبھی کسی کو استاد نہ بنایا ہو، ایک ایسا امی آدمی جس نے کبھی کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے نہ کیا ہو، اور اس کے ذریعے سے علوم کے دریا بہا دیے گئے، علوم معارف کے دریا بہا دیے گئے، اور یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو کسی نے بھی آج تک قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر خود ہی فرماتے ہیں کہ اگر تم کو قرآن پاک میں شبہ ہے، شک و شبہ ہے، تو تم قرآن کی مثال لے کر کے لاؤ، پیش کرو، اور تم اپنے معبودان باطل کو جمع کر لو، جنات کو جس کو چاہو بلا کر کے تم لے آؤ اور قرآن پاک کا ایک نمونہ پیش کرو، 10 صورتیں لاؤ، 10 آیتیں لاؤ، 1 صورت لاؤ، اور اگر تم سچے ہو پھر اللہ قرآن کے اندر فرماتے تم ایسا ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ جنات کو اور انسانوں کو، شاعروں کو، عجیبوں کو، سب کو جمع کر لو اور قرآن کی مثال دے کر کے آؤ، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، نہیں لا سکو گے قرآن کی مثال۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر کرا، اس کے بعد بھی وہ لوگ مطالبے کرتے رہتے تھے، اس کے بعد بھی ضد اور حد درمی اور اناد کا مظاہرہ کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کا ظاہر کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو ہم کر رہے ہیں، آپ کے ذریعے سے کرا رہے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کیا ہے؟ ہدایت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بصیرت ہے۔ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو، نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تو آپ ہزاروں معجزات دکھا دیجئے، ماننا نہیں ہے تو وہ نہیں مانے گا۔ ناچنے کا من نہیں تو آنگنا ٹیڑھا، ہمارے دادا مرحوم کہتے تھے کہ ناچنا نہیں ہے، کیا کہتے کہ آنگنا ٹیڑھا ہے، آنگنا ٹیڑھا اس لیے ہم نہیں ناچتے، تو وہ یہی کہتے، اس کو اصل میں ماننا ہی نہیں تھا۔ کچھ بھی کر دو، کتنے بھی معجزات ظاہر کر دو، چاہے کنکر کلمہ پڑھ دے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، قرآن پاک کا معجزہ ان کے سامنے ظاہر کر دیا گیا تو اس کو ماننا نہیں تھا، نہیں مانا۔ اور جن کو ماننا تھا انہوں نے قرآن کو ہدایت سمجھ کر کے مانا، بصیرت سمجھ کر کے مانا، رحمت سمجھ کر کے مانا۔ ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن اللہ فرما رہا ہے آیت کریمہ کا اخیر میں کہ یہ قرآن جو ہے بصیرت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، ہدایت ہے، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے، ایمان قبول کرنے والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ بصیرت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جملے استعمال کیے، بصیرت کا جملہ، رحمت کا جملہ، ہدایت کا جملہ، کہ یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بصیرت بھی ہے یقین کرنے والوں کے لیے۔ اور یقین اگر کوئی نہ کرے، نہ ماننا ہو، تو اس کے سامنے آپ کتنے ہی دلائل پیش کر دیں، کتنے ہی معجزات ظاہر کر دیں،
کچھ بھی کر دیں آپ، نہیں ماننا تو وہ نہیں مانے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔